سورہ آل عمران آیت نمبر 14-15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ گزشتہ جو درس تھا اس میں ہم نے دو جماعتوں کا ذکر پڑا تھا۔ بدر میں جو آمنے سامنے تھی، ایک طرف اللہ کے ولی، اللہ کے ماننے والے مجاہدین اور بے سر و سامان، ماننے والے اللہ کے لیکن حالت یہ تھی کہ بے سر و سامان۔ دوسری طرف کافر، اللہ کو نہ ماننے والے لیکن حالت یہ تھی کہ وہ جنگی ساز و سامان سے لیس تھے۔ تو اللہ نے کہا تھا ان دو جماعتوں میں بہت نصیحت ہے۔ ان دو جماعتوں میں کیا ہے؟ آخری الفاظ کیا تھے قرآن کریم کی اس آیت کے؟ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ عبرت ہے۔ کیا عبرت ہے؟ کہ وہ لوگ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اگرچہ ان کے پاس ساز و سامان نہ ہو لیکن ان کے ساتھ اللہ کی تائید ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ یہ سبق تھا۔ اور جو لوگ کافر ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے، ساز و سامان ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تائید اور مدد نہیں ہے، اس لیے انہیں کیا ہوئی؟ شکست ہوئی، انہیں مار پڑی اور ان کے 70 لوگ تک قتل کیے گئے اور اتنے ہی گرفتار کیے گئے۔ تو اس میں نصیحت ہے کہ اصل کیا ہے؟ ساز و سامان نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کی تائید والے حصے میں ہونا، اللہ کی تائید والی طرف میں ہونا۔ تو سب کو دعوت تھی کہ ان مجاہدین کے ساتھ، اس صحابہ کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے ساتھ اللہ کی تائید اور مدد تھی۔ یہی نصیحت ہے نا، عبرت یہی ہے کہ آپ اس طرف آ جاؤ، ایمان لے آؤ اور اس جماعت کے ساتھ کیا ہو جاؤ۔ اس جماعت کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا جسے اللہ تعالیٰ معیار بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ان جیسے ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ، تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی نصیحت تھی، اس سے حاصل کرنی ہے ہم نے کہ ہم نے کون سی سائیڈ رہنا ہے۔ اللہ والی اگرچہ بے سر و سامان، لیکن اصل یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور غیبی مدد اور اللہ کی تائید تھی، اور اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ اور دوسرا جو آج کی جو آیات ہیں ان میں وہ جو گزشتہ ہمارا وہ تھا نا، نجران کے جو عیسائی آئے تھے، تو ہم نے ان میں پڑھا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے مال و متاع، مرتبے، عہدوں کی لالچ میں، پیسوں کی لالچ میں کیا کر دیا تھا؟ حق جانتے ہوئے بھی حق چھوڑ دیا تھا۔ اور دنیا میں حق بات کی طرف آنے میں یہی چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں، عہدہ، مال، مرتبہ، جاہ و جلال۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا کیا ہے؟ اس دنیا کی بے ثباتی، اس دنیا کے فنا کو، اور اس دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ کس نظر سے اللہ نے بنائی ہیں اور کس کیفیت میں انہیں ہم نے دیکھنا ہے، اس کا بیان ہے۔ بس دنیا کی چیزیں ہیں مسلم ہیں، نظر آتی ہیں، حقیقت ہیں، لیکن اللہ نے انہیں کیوں بنایا اور اللہ نے ان میں کیا چیز رکھی ہے، اور ایمان والے ان چیزوں کو کس نگاہ سے دیکھیں گے، یہ سبق ہے بس۔ ٹھیک ہے،
मुसलमान हर बंदा चाहता है कि यार दुनिया हो, दुनिया में रहना है, उसके बगैर चारा नहीं है। अल्लाह ने कहा बिल्कुल है, ये तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन इसे ज़रूरत बनाना है, मोहब्बत नहीं देनी, इससे मोहब्बत नहीं करनी। अब देखें, ठीक है, इतना मफ़हूम समझ आ गई कि दुनिया की ज़िंदगी कैसी है, इसे किस निगाह से देखना है, किस हद तक इसके पास जाना है, इसका बयान है। और अगर इस तरह अमल कर लिया तो आप अल्लाह के वली बन गए। अब देखिए, ज़ुय्यिना लिन्नास, खुशनुमा कर दी गई, जीनत वाली कर दी गई लोगों के लिए क्या चीज़ें? हुब्बुश शहवात, शहवात कहते हैं जिन चीज़ों की तरफ जी ललचाता है, जिनकी तरफ आपकी चाहत होती है, ठीक है ना। इतनी उर्दू तो समझ में आएगी कि जिन चीज़ों की तरफ हमारी दिल राग़िब होते हैं, चाहत करते हैं कि ये चीज़ मिलनी चाहिए, वो चीज़ें अल्लाह ताला ने मुज़य्यन कर दी, खुशनुमा कर दी लोगों के लिए। हुब्बुश शहवात, उन चीज़ों की जिनकी तरफ जी और नफ्स उसकी तरफ चाहत करते हैं, उनकी मोहब्बत को अल्लाह ने मुज़य्यन कर दिया, ठीक है। ज़ुय्यिना लिन्नास, तो मुज़य्यन कर दी गई लोगों के लिए शहवात, मरगूब चीज़ों की मोहब्बत, मरगूब चीज़ें जो एक इंसानी तबीयत में हिस्सा हैं, नफ्स में, वो आगे आ रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनको मुज़य्यन किया गया, खुशनुमा बना दिया गया, जीनत वाली बना दिया गया, ठीक है। ज़ेब व ज़ीनत उन्हें मुज़य्यन करके, अच्छा करके उन्हें पेश किया गया। इसमें पहले से ही याद कर लें कि इनमें बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि वो इम्तिहान के लिए हैं। हर चीज़ का खालिक कौन है? अल्लाह है। तो जो चीज़ें जैसी भी हैं, अच्छी हैं या बुरी, सबका खालिक कौन है? अल्लाह है। तो उनमें जो चीज़ें हमारे लिए नहीं है मुनासिब, उनमें मतलब ये है कि वो हमारी आजमाइश और इम्तिहान के लिए अल्लाह ने पैदा की। और बाज़ औक़ात शैतान हमें बुरी चीज़ भी मुज़य्यन करके दिखाता है, हालांकि वो मुज़य्यन होती नहीं है, जीनत वाली अच्छी होती नहीं है, लेकिन शैतान हमारी नज़र में उसको क्या कर देता है? अच्छा करके दिखा देता है। तो अल्लाह की तरफ से जो है वो इम्तिहान है, और कुछ शैतान की तरफ से है जो ज़ाहिरी बात है उसका तर्क कर देना। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो मरगूब हैं और उनकी मोहब्बत को मुज़य्यन करके बताया गया? मिनन निसा, औरतें, वल बनीन, और औलाद, बेटे, औलाद नहीं बेटे, बनीन और बेटे, वल क़नातीरिल मुक़ंतरा, और ढेर लगे हुए, ढेर लगे हुए किससे? मिनज़ ज़हाबी, सोने में से, वल फ़िज़्ज़ती, और चांदी के। बामुहावरा कहें तो सोने चांदी के ढेर और वो उनका मौजूद होना। वल ख़ैलिल मुसव्वमा, और निशान लगे हुए घोड़े। वल ख़ैल, ख़ैल कहते हैं घोड़े को, वल ख़ैलिल मुसव्वमा, और निशान लगे हुए घोड़े। जैसे कहते हैं ना, कुछ अच्छी चीज़ ख़ास तौर पर अलग की जाती है और उसे निशान लगा दिया जाता है कि ये आला दर्जे की चीज़ें। तो पहले घोड़ों में से भी कुछ नस्ल पे निशान लगा दिया जाता था कि ये घोड़े सबसे आला नस्ल के हैं, उन्हें अलग कर दिया जाता था, वो मुराद। वल अनआम, और मवेशी, ये जो जानवर हमारे, वल हर्स, और ज़राअत, खेती बाड़ी। अब देखें, इसमें तफसीर जितनी भी की जाए तो हो सकती है, लेकिन आसानी से समझने के लिए है, दुनिया में इंसान सबसे ज़्यादा औरतों से मोहब्बत करता है, ठीक है। और औरतों से मोहब्बत, बल्कि सभी को, मैं आखिर में उसको अभी से पहले बता देता हूँ, सबको फिर इकट्ठा ज़िक्र करेंगे। ये जितनी चीज़ें अल्लाह ने गिनाई हैं, इन सब में दो नज़रें हैं। एक ये कि आप औरतों से मोहब्बत करते हैं इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे मोहब्बत थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की तरगीब दी है, और आप इस नीयत से, ताकि ज़िना से, गुनाह से, हराम से बच जाएं, वो औरतों से निकाह करता है, तो ये पसंदीदा है। और इससे उलट हो, दोस्त बनाना या उनको किसी और नज़र से औरतों की तरफ रग़बत रखना, ये मज़म्मत है, बुरा है, इसको मना है, ठीक है। एक ही चीज़ अच्छी भी है, बुरी भी है, नीयत का एतबार है। इसी तरह बेटे हैं, बेटे अगर आप अल्लाह की इबादत के लिए, ताकि अल्लाह की इबादत करने वाले मुसलमान ज़्यादा हों, अल्लाह के नबी का हुक्म है कि तज़व्वजुल वदूद, तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, कि ज़्यादा मोहब्बत करने वालियों से और ज़्यादा औलाद वाली औरतों से, जिनकी औलाद होती है, बांझ नहीं है, उनसे निकाह करो। ये हदीस है। तो अगर उस नीयत से बेटे हैं तो वो ठीक हैं, लेकिन अगर वो कहता है फ़ख्र और जा के लिए, ताकि मैं दुनिया में बड़ा ताकतवर रहूं, मेरे पीछे खड़े हों, इतने बेटे हों, नीयत ख़राब,
تو وہ بیٹے بھی اس کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ گناہ کا ذریعہ۔ اسی طرح سونا چاندی اگر وہ اللہ کے راہ میں راستے میں خرچ کرنے کے لیے، دوسروں کی مدد کے لیے، خود کسی کے احتیاج نہ ہو، مجھے کسی کی جو ہے نا محتاجی نہ رہے، اور اچھی نیت سے اگر وہ ضرورت کے بقدر مال جمع کرتا ہے کوئی برا نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے محبت کرتا ہے اور مال جمع کرنے میں اتنا لگا، یہ ساری چیزوں میں، عورتوں میں اتنا لگا، بیٹوں کے ساتھ اتنا مشغول ہوا، پیسے کے ساتھ اتنا مشغول ہوا، جانوروں کے ساتھ، سواری گاڑیوں کے ساتھ اتنا مشغول ہو گیا کہ وہ اللہ سے غافل ہو گیا، تو یہ برا ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس سواری اچھی ہے، میں اللہ کے راستے میں اس میں جہاد کروں گا، اچھی نسل کا گھوڑا ہے، میں اس سے اللہ کی اطاعت والے کاموں میں لگاؤں گا، تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسا عمل کی نیت ویسا اس کا اثر۔ تو انہی چیزیں، اگر غلط نیت تو غلط اس کا نتیجہ، اور اگر نیت اچھی تو یہی چیزیں فی نفس ہی بری نہیں ہیں، فی نفس ہی ان میں سے کچھ بھی برا نہیں ہے۔ اگر اس میں اللہ کی غفلت آ جائے، اللہ سے غافل کر دے تو یہ برے ہیں، کچھ بھی ہو۔ بیوی ہے، وہ اگر اللہ سے غافل کرنے کی وجہ آپ کی بن گئی تو وہ آپ کے لیے اچھی نہیں بلکہ کیا رہے گی؟ بری بن جائے گی۔ اور حدیث میں بعض دفعہ آتا ہے کہ دنیا جو ہے یہ متاع ہے، اور اس دنیا کا سب سے بہترین متاع آپ کا جو جمع پونجی، جو آپ کے لیے ضرورت کی چیزوں میں سے ہے، وہ عورت ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، نیک عورت کا مل جانا یہ دنیا کے مال و متاع کے مل جانے سے بہت بہتر ہے، لیکن نیک بیوی، نیک عورت کا مل جانا، تو یہی اگر نیت خراب ہے یا عورت خراب ملی تو پھر اس کے بعد جو اس کی زندگی کا ہونا ہے۔ تو بہرحال ان ساری چیزوں میں فی نفس ہی برائی نہیں ہے، لیکن اگر انہیں برا استعمال کیا جائے تو یہ بری ہیں۔ تو ان چیزوں کی محبت فی نفس ہی، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کی طرف انسان طبعی طور پر مائل ہوتا ہے۔ جوان ہوگا، عورتوں کی طرف اس کی رغبت جائے گی، اسی طرح اولاد کی اس کو خواہش ہوگی کہ میرے بیٹے ہوں تاکہ میں ایک مضبوط انسان بنوں اور میری مدد کریں مشکل وقت میں۔ اسی طرح سونا چاندی ضرورت کی چیزیں ہیں، اور اچھی سواری اور مویشی، ان سے دودھ اور باقی ضروریات کا، کھیتی باڑی، اگرچہ یہ شہوات میں مرغوب چیزوں میں آخر میں ہے کھیتی باڑی، لیکن ضرورت میں اگرچہ پہلے نمبر پر ہے۔ لیکن جب کوئی انسان چیزیں جمع کرتا ہے نا تو وہ کھیتی باڑی سے نہیں شروع کرتا، وہ ادھر سے شروع کرتا ہے، دوسری طرف سے جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ عورت ہو، میری اولاد ہو، پھر وہ کام کرے گی اور آگے سونا چاندی جمع۔ تو قرآن کریم میں بہت تفسیر ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہمیں نفس آیت سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہوگی۔ تو زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے خوشنما کر دی گئی، زینت والی کر دی گئی۔ کون سی؟ وہ چیزیں جو انسان کو مرغوب ہیں، ان کی محبت۔ وہ کون کون سی ہیں؟ عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، اور سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، اور اچھی سواری، خیل المسومہ، اور والانعام چپائے، اور والحرث کیا ہے؟ کھیتی باڑی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ نے اس کا نتیجہ بتایا ہے کہ یہ دنیا کی نفع اٹھانے کی چیزیں ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اور دنیا فانی ہے تو اس کی ہر چیز فانی ہے۔ دنیا فانی ہے تو اس کی ہر چیز بھی کیا ہے؟ فانی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کے استعمال کی چیزیں ہیں۔ ذالک، یہ سب متاع استعمال کی چیزیں ہیں دنیا کی زندگی میں۔ اب صحیح ترجمہ سمجھ آیا؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ استعمال کے لیے ہے، انہیں استعمال کرنا ہے، اس سے آگے اس کو پوری طرح اس میں ڈوب جائے، اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے، اسی میں مشغول ہو جائے، فرائض رہ جائیں، واجبات رہ رہے ہیں، حقوق چھوٹ رہے ہیں، تو یہ سب کچھ برا ہے۔ لیکن اگر ان کے ساتھ انسان حقوق کی ادائیگی میں زیادہ آگے ہو رہا ہے، نیکی میں بڑھ رہا ہے، اطاعت میں بڑھ رہا ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ اچھا، اور اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن مسلمان اس کو اتنی چیز سے دیکھے گا، ذالک متاع الحیات الدنیا، بس یہ کیا ہے؟ دنیا میں استعمال کی چیزیں ہیں، انہیں استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہوگی؟ یہ آخر میں اس کا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ حقیقت کیا ہے؟ یہ تو استعمال کی چیزیں ہیں، تو پھر مین ہمارا پوائنٹ کیا ہے؟ ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ وہ بھی بتا رہے ہیں واللہ عندہ، اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ عندہ حسن المآب، اچھا ٹھکانہ، بہترین اور حسین ترین جو ٹھکانہ منزل ہے وہ اللہ کے پاس ہے، یعنی آخرت اور جنت ہے۔
یعنی آخرت اور یہ دنیا ساری فانی ہے، اور اصل جو چیز ہے ہماری منظور نظر جو رہے وہ کیا رہے؟ آخرت کا ٹھکانہ۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ ہی کے پاس ہے حسن، مآب کہتے ہیں ٹھکانے کو، اور اللہ کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ، انجام کار کی خوبی وہ اللہ کے پاس ہے۔ اچھا، یہ تو ان کا ذکر ہو گیا کہ وہ چیزیں جو مرغوب ہیں اور ان کو اچھا بھی ہیں اور بری بھی ہیں۔ وہ کون سے لوگ؟ یا اللہ یہ تو بری چیزیں ہیں، آپ نے ان کا بتایا کہ صرف ان کو استعمال کرنا ہے، اس سے آگے نہیں جانا، تو وہ کون سی چیزیں جو آپ نے ہمیں اشارہ دیا ہے حسن المآب کا، ہمیں اس کی ذرا تفسیر بتائیں۔ تو آگے آیت میں اب صرف ترجمہ ہے، نیچے دیکھیں، قل اے نبی آپ فرما دیجئے، کیا اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكَ، کیا تم اس سے بہتر کو جاننا چاہتے ہو؟ اُنَبِّئُكُم، کیا میں تم کو بتلا دوں، بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، ان سب چیزوں سے بہتر چیزیں، ان سب سے بہتر اور افضل کیا ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، پہلے یہ جان لو کہ وہ کن کے لیے ہے۔ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کریں، ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہم آنے والی چیزیں بہتر ہیں، لیکن پہلے تقوی لے کر آنا، پھر یہ تمہارے لیے ہوں گی۔ عند ربہم، کہاں ہوں گی؟ تمہارے رب کے یہاں۔ ہم نے یہ لفظ پڑھا ہوا ہے، اس کا مطلب بھی پڑھا ہے کہ عند ربہم کا مطلب یہ ہے تسلی رکھو۔ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، تمہارے رب کے پاس ہے، ساری کائنات پر قبضہ اور قدرت رکھنے والے کے پاس ہے، کہیں جانے والیاں نہیں ہیں، تمہارے لیے ہیں اور ملیں گی تسلی والی۔ عند ربہم، اس لیے کہتے ہیں میں نے آپ کو آپ کی چیز آپ کے والد کو دے دی، آپ کے گھر پہنچا دی، ہم ان کے پاس ہے، تو مطمئن ہو جاتا ہے کہ میری سامان، میری چیز، میرا تحفہ جو بھی تھا وہ کیا ہو گیا؟ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ تو اللہ نے کہا عند ربہم، کس کے پاس ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے ہاتھ سے زیادہ کوئی محفوظ جگہ ہے نہیں۔ تو یہ ہماری تسلی کے لیے ہے، ان لوگوں کی تسلی کے لیے جو تقوی اختیار کرے۔ کیا ہے اللہ کے پاس؟ عند ربہم کیا ہے؟ متقین کے لیے کیا چیزیں ہیں اللہ وہ بھی بتائیں۔ جنات، باغات ہے، ایک باغ نہیں، باغات جمع ہے، یہ بہت سارے باغ ہیں، ایسے باغ تجری من تحتھا الانہار، یہ سب سے خاص بات ہوتی ہے کہ نہر باغ کے اندر ہو۔ یہ بڑی، اگر جنہوں نے باغات رکھے ہوئے ہیں، جو انہوں نے کبھی اس کے بارے میں پڑھا سنا ہے، تو جس باغ میں نہر بھی ہو نا، اس باغ کی جو قیمت اور جو ویلیو ہوتی ہے وہ باقی باغوں کی نہیں ہو سکتی، اس کی ہر ضرورت وہیں موجود ہے۔ تو ایسے باغات ہیں اللہ کے ہاں، تجری من تحتھا الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، نہر بھی نہیں، نہریں، اور ہر چیز کی نہریں۔ حدیثیں ہم آئیں گی آگے بھی انشاءاللہ، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، پانی کی نہر، ہر چیز جو آپ چاہیں گے اس کی نہر کیا ہو جائے گی؟ جاری ہو جائے گی۔ یہاں دودھ کی نہ ہو، یہاں شہد کی ہونی چاہیے، اس کی دوسری طرف دودھ کی ہو، وہ تبدیل ہو جائے گی۔ جو کچھ انسان چاہے گا، ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون۔ تو اللہ کے لیے، اللہ کے پاس ہمارے لیے، متقین کے لیے جنات، باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ خالدین فیہا، کوئی ڈر نہ رکھنا کوئی دوسرا طاقتور آ کے لے جائے گا، کبھی وہاں سے نکال دیے جائیں، نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان باغات میں کیا کریں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خوف والا کوئی قصہ، نکالنے والا، ختم ہو جانے والا کوئی قصہ کہانی نہیں ہوگی۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ہاں، اور جو تمہاری مرغوب چیزیں ہیں نا، مِنَ النِّسَاء، وہ بھی وہاں ہوں گی۔ وَأَزْوَاجٌ، اور بیویاں ہوں گی، ایسی بیویاں مُطَهَّرَةٌ، جو پاک اور صاف کر دی گئی، دنیا کی بیویوں کی طرح نہیں، کبھی گندگی، کبھی مجبوری، کبھی بیماری، کبھی حیض، کبھی نفاس، نہیں، مطہراتن، پاک صاف کر دی گئی، اندر باہر سے۔ ان کے جسم کے اندرونی حصے بھی ایسے نظر آئیں گے جیسے شیشے میں کوئی چیز رکھی ہو تو وہ نظر آتی ہے، اندر باہر سے پاک اور صاف، بالکل شیشے کی طرح چمکتی ہوئی، صاف ستھری کی ہوئی تمہارے لیے بیویاں ہوں گی۔ ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر تمہارے لیے وہاں اللہ کی رضامندی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے جب مسلمان ایمان والوں کو، متقین کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، انہیں باغات، نہریں، بیویاں، محلات سب کچھ دے دیا جائے گا، پھر اللہ کہیں گے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر دوں؟ کہیں گے اللہ آپ نے سب کچھ دے دیا،
سب کچھ دے دیا، اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہیں گے آج سے میں تم سے راضی، پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور یہ ساری نعمتوں سے کیا ہوگا؟ سب سے حاوی اور سب سے بہتر ہوگا، آج ہمارا رب، ہمارا مالک ہم سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا، اور ایسا راضی کہ پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ ہائے کیا بات ہو! جیسے ابا کہہ دیں کہ اب میں تم سے کیا ہوں؟ خوش ہوں، راضی ہوں، جو چاہے کرو۔ وہ دن کے اس کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ہوں گے۔ جنتی بھی ایسے ہی ہوں گے جب انہیں یہ خوشخبری ملے گی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، تمہارے سے اللہ کیا ہوگے؟ راضی ہوگے۔ لفظی معنی ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے خوشنودی حاصل ہوگی۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے ہیں بالعباد، اپنے بندوں کو، کون نیک ہے، کون ظاہری جبے قبے میں ہے، اور کون دل سے نیتوں سے صاف اور ستھرا ہے، کون ظاہراً بہت سفید پوش ہے اور بڑی پگڑی، علم کا ایک ترہ، سب کچھ ہے، لیکن اندر سے کیسا ہے؟ واللہ بصیر بالعباد۔ اے ایمان والے بندو، تم اس بات سے باخبر رہنا کہ تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ دیکھ رہا ہے، اپنے ہر بندے کو دیکھ رہا ہے، کون اچھا ہے اور کون، لوگ اچھا سمجھیں یا نہ سمجھیں، کوئی پرواہ نہ کرو، ظاہری حلیے کیسے بھی ہیں، اچھائی میں ہیں، خوشنما، آپ مالداری میں ہیں، غربت میں ہیں، اچھی زندگی ہے یا فقر میں ہے، اگر تمہارا رب تم سے راضی ہے تو تم یاد رکھو واللہ بصیر بالعباد، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور اس سب کچھ کا بدلہ ان لوگوں کو جو اللہ کی اطاعت والی زندگی گزار رہے ہیں، لوگ انہیں برا سمجھتے ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ وہ لوگ بظاہر ایسے لگتا تھا کہ وہ ناچنے گانے والیوں کے علاقے میں جا رہے ہیں، شراب خانوں میں جا رہے ہیں، لوگ انہیں کیا سمجھتے تھے؟ برا سمجھتے تھے، لیکن حقیقت کار میں وہ کیا تھے؟ وہ اللہ کے ولی تھے، وہ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے جاتے تھے، لوگوں کو گناہوں سے روکنے کے لیے۔ تو واللہ بصیر بالعباد، دنیا ساری تمہیں برا سمجھے، اگر تم اللہ کے یہاں ٹھیک ہو، اللہ کے راستے پر ہو، اطاعت پر ہو، تو تم بے فکر رہو، اللہ تمہارے حال سے کیا ہے؟ واقف ہے، وہ کوئی بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ان نیک لوگوں میں شامل کر دے، للذین اتقوا، جن کے لیے خطاب ہے اور جن کے لیے اللہ نے یہ سارے انعامات تیار کیے ہیں۔